السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کتاب مذہب کے نام پر خون کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور انشاءاللہ یہ چاہے پوری سہ ہی چلنی پڑی لیکن اس کو ہم مکمل کریں گے۔ مجھے شروع کرنے کے بعد احساس ہوا کہ کہیں یہ وہ ایک صاحب نے بلکہ مینشن بھی کیا وہ جو آپ درس دے رہے ہیں کتاب، میں نے کہا خدا کا خوف کریں، درس تو میں خود کہیں اور سے سنتا ہوں تو آپ بھی وہیں سے سنا کریں۔ یہ تو ہم کتاب ایکیڈیمک حوالوں سے زیر گفتگو لا رہے ہیں، تو اس میں کرنٹ افیئرز کے ساتھ بھی اس کا اسی طرح سے تعلق ہے، بلکہ پچھلے دنوں وہاں کراچی میں جو آرٹس کونسل نے اردو کانفرنس کروائی اس میں ایک مشاعرہ بھی تھا، تو اس میں عباس تابش نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی جو شعر سنائے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانی غزل ہے لیکن چونکہ پاکستان میں بدلا کچھ نہیں ہے لہٰذا یہ آج بھی تازہ ہے، تو وہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ تو یہ جو 50s کے فسادات اور اس وقت کے پہلے مارشاء اللہ کے تناظر میں لکھی ہوئی کتاب تھی، وہ اسی طرح سے اب بھی چل رہی ہے، لہٰذا ہم تو اس کو فوڈ فار تھاٹ کے طور پر اور مختلف پرسپیکٹیوز اور مختلف حوالوں سے ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کی ایک کوشش کے طور پر لے رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے دوست بھی جو ہیں اور جو نئی بھی دوست ہیں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو وہ سارے اس کو اسی انداز میں پرسیو کریں، کیونکہ جب بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے ہوتی ہیں نا، وہ ان کو زیب دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں۔ ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ ہم درس دیں، درس جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنیں، تو باقی یہ کتاب کی گفتگو چلتی رہے گی۔ پس اے مذہب کے نام پر ظلم کرنے والو، تم مذہب کی حقیقت ہی سے نا آشنا ہو۔ مذہب تو دلوں کی تبدیلی کا نام ہے۔ مذہب کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، مذہب کوئی قوم نہیں ہے، اور مذہب کوئی ملک نہیں ہے۔ مذہب تو وہ پاک روحانی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے جو دلوں کی گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ یہ پچھلا جو پروگرام تھا اس کے ری کیپچر کے طور پر، اور ویسے بھی چونکہ اس میں انہوں نے ایک جنرل تخاطب کیا ہے، تو اسی وجہ سے میں نے یہ 2-3 لائنیں کل والے حصے میں سے ساتھ انکلوڈ کی ہیں۔ اور جہاں بات چھوڑی تھی وہاں سے آگے چلتے ہیں کہ انگلستان میں مجھے خود ان ظلم کے آلات میں سے بعض کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ لندن میں ایک نمائش ہے جس کا نام ہے میڈم توسو، یعنی میڈم توسو کی بنائی ہوئی چیزیں ان کی نمائش ہے۔ وہاں ایک فرانسیسی خاتون مادام توسو نے دنیا کے بڑے بڑے نیک آدمیوں کے بت بھی بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور بد آدمیوں کے بھی۔ یہ بت ایسی عمدگی سے بنائے ہوئے ہیں کہ بالکل زندہ انسانوں کے مشابہ نظر آتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ بت نہیں ہے بلکہ انسان ہے۔ چنانچہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی کسی سپاہی کو کھڑا دیکھ کر اس سے رستہ پوچھنے کے لیے بڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندہ سپاہی نہیں بلکہ سپاہی کا بت ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے نیک کام کرنے والے یا مشہور لوگوں کے بت بھی وہاں موجود ہیں، اور بڑے بڑے سفاک اور ظالم انسانوں اور بدنام مجرموں کے بت بھی وہاں موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان ظالموں کے آلات ظلم کو بھی اپنی اصلی صورت میں اکٹھا کر کے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ وہ اصلی مشینیں بھی وہاں موجود ہیں جن کے ذریعے عیسائیت کے علمبردار بعض لوگوں کو ارتداد کی سزا میں دکھ دیا کرتے تھے، یا ارتداد کے جرم میں یعنی مرتد ہو جانے کے جرم میں، یا اس جرم کا اقبال جرم کروانے کے لیے مظالم ڈھایا کرتے تھے، تاکہ ان ظلموں اور دکھوں سے تنگ آ کر وہ لوگ اپنے جرم ارتداد کو تسلیم کر لیں۔ یہ بھی ایک دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں کہو کہ اسی کافر ہیں، اسی انہوں سارے حقوق دیاں گے۔ آپ وہاں سنتے رہتے ہیں نا، یہ تو پاکستان کے آئین کو ہی نہیں مانتے۔ یہ مان جائیں کہ ہم نان مسلم ہیں، ہمارا دین اور ہے،
تو ہم ایز اے پاکستانی شہری اپنے حقوق لیں. انہوں نے تو اسلام پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. یعنی پہلے جو آپ کا مخالف ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے. مطلب جب تک تو اڈیل جمے تسی نہیں ہوتا پتر دا نام رکھنا اپنے دا, انہوں نے رکھ کے دینا دونوں نام. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ صدیوں پرانا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ ارتداد کے جرم کا اقبال کروانے کے لیے مظالم ڈھایا کرتے تھے تاکہ ان کے ظلموں اور دکھوں سے تنگ آ کر وہ لوگ اپنے جرم کا اقرار کر لیں, ارتداد کو تسلیم کر لیں. وہ مظالم اتنے خوفناک تھے کہ بلا استثناء لوگ یا تو ان ظلموں کی حد سے بڑی ہوئی اذیت سے سسک کر وہیں جان دے دیا کرتے تھے, اور یا پھر اپنے جرم کے اقبال ہی کو غنیمت جانتے تھے. وہ یہ بہتر سمجھتے تھے کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے بنسبت اس کے کہ اسپین کی انکویزیشن یا فرانس کی انکویزیشن کے ہاتھوں میں وہ ناقابل برداشت ظلم سہ کر جان دے دیں. ان مشینوں میں سے جو لندن کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہیں, بعض ایسی ہیں جن کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتیں اور بچے اس کو نہ دیکھیں. یعنی وہ ظلم کے طریقے اتنے خوفناک ہیں کہ منتظمین کے نزدیک عورتوں اور بچوں کا ان کو دیکھنا بھی ایک ناقابل برداشت امر ہے اور ان کی طبیعت پر نہایت گہرا اور مہلک اثر چھوڑنے کا موجب بن سکتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان مشینوں کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ انسان بھی خدا تعالیٰ کی کیسی حیرت انگیز تخلیق ہے کہ ترقی اور تنزل دونوں میں انتہا تک پہنچ جاتا ہے. ایک طرف تو جب بلند پروازی اختیار کرتا ہے تو بام نبوت پر قدم رکھتا ہے اور اپنے آقا, خالق اور مالک سے ہم کلام ہو جاتا ہے, اور دوسری طرف جب وہ گرتا ہے تو بگڑے ہوئے مذہبی جبہ پوش علماء کی صورت میں دنیا پر ایک لعنت بن کر گرتا ہے. یعنی جب انسان روحانی اور ذہنی اور اکیڈیمک اور ہر لحاظ سے تنزل اختیار کرتا ہے تو وہ بگڑے ہوئے مذہبی جبہ پوش علماء کی صورت میں دنیا پر ایک لعنت بن کر گرتا ہے. ایک طرف مجھے اس مظلوم مسیح کی تصویر نظر آئی جو صلیب کی خوفناک اذیتوں سے کراہتے ہوئے ایلی ایلی لما سبقتانی کی دردناک آواز بلند کر رہے تھے. انہوں نے صرف اس جرم کی سزا میں صلیب کی اذیتیں برداشت کیں کہ ان کی قوم کے نزدیک وہ ارتداد اختیار کر چکے تھے. دوسری طرف وہ صفاک عیسائی جبہ پوش مذہبی رہنما مجھے نظر آئے جنہوں نے اسی مظلوم کے نام پر بے کس اور بے اختیار انسانوں پر اسی ارتداد کے جرم میں ایسے خوفناک مظالم ڈھائے کہ صلیب کا ظلم بھی ان ظلموں کے سامنے بے حقیقت ہو کر رہ جاتا ہے. میں نے سوچا کہ کیا اسلام کے اس اعلان عام کے بعد کہ اے بنی نو انسان خوش ہو جاؤ کہ اسلام ہمیشہ کے لیے امن کا اعلان کرتا ہے اور مذہبی ظلم و تشدد کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کرتا ہے. لا اکراہ فی الدین میں کوئی جبر, یعنی دین میں کوئی جبر نہیں. دین کے نام پر دکھ دینا حرام ہے. قد تبین الرشد, اسلام کا تو یہ حال ہے کہ گویا عقل و دانش کا ایک درخشندہ سورج طلوع ہو گیا ہے, ایک واضح اور کھلی ہدایت آ گئی ہے. میں نے سوچا کہ اس واضح اور غیر مبہم امن کے اعلان کے بعد بھی کیا کسی مسلمان کے ذہن میں یہ تصور آ سکتا ہے کہ اسلام مذہب کے نام پر جبر روا رکھتا ہے؟ تو میری نظر اس زمانے کے علماء کی طرف اٹھی اور شرم سے جھک گئی اور میرا دل درد سے بھر گیا کہ آج اس زمانے میں بھی ایسے مذہبی رہنما موجود ہیں جو اس رحمت للعالمین کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ جسے زندگی بھر دردناک مظالم کا نشانہ بنایا گیا لیکن ظلم کا جواب اس نے ظلم سے نہیں دیا بلکہ کمال صبر اور عفو اور مغفرت کے وہ نمونے دکھائے کہ ما فوق البشر دکھائی دیتے ہیں. یہ اسی رحمت للعالمین کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے بھی اس کی تمام صفات حسنہ سے عاری ہیں. ان کے دل رحمت سے خالی ہیں اور ظلم سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے سینوں میں غیظ و غضب کے سمندر موجزن ہیں, اور مذہب کے نام پر سختی اور تشدد کو روا رکھنا تو اب ان کے عقائد میں داخل ہو چکا ہے. یہ 53 کی باتیں ہیں. اب تو وہ یہ کہتے ہیں نا, کون کہندا ہے اسلام تلوار نال نہیں پھیلیا, کون کہندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوڑا سٹ دی سی.
وہ اسی آسمانی پانی کا واسطہ دے کر جو دلوں کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آیا تھا، بے علم عوام کے سینوں میں غضب اور غیظ کی آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ وہ اسی امن کے شہزادے کا نام لے لے کر جس نے عرب کی خونی سرزمین سے اپنے خون کی قربانیاں دے کر قتل ناحق کو یکسر مٹا ڈالا تھا، اسی کے ماننے والوں کو بے کسوں کے قتل پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ کتاب اس لیے بیان ہوئی ہے کہ یہ سارا کھول کے دکھا رہی ہے۔ ایک تو نہیں، کتابیں تو کئی بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ ابتدا میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ اسی امین کی محبت کو انگیخت کر کے جس کے گھر غارت گروں نے لوٹ لیے دنیا کو غارت گری کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ جس نے غیروں اور بد کرداروں کی بیویوں کی عصمت کی بھی حفاظت کی، غیروں اور بد کرداروں کی بیویوں کی عصمت کی بھی حفاظت کی۔ ہاں، وہ سب حیاداروں سے زیادہ حیادار جو بے حیائی کو یکسر نابود کرنے کے لیے آیا تھا، آج اسی عصمت مجسم کے ناموس کے نام پر سال ہا سال کی بیاہتا عورتوں کو اپنے خامندوں پر حرام اور غیروں پر حلال کر دیتے ہیں۔ وہ عابدوں کا سردار جس نے باطل مذاہب کے معبدوں کی بھی حفاظت کی تھی، آج ان مذہبی رہنماؤں نے خود اسی کا کلمہ پڑھنے والے عابدین کے ایک گروہ کی مسجدوں کے انہدام کے فتوے دیے ہیں، اور یہ سب ظلم جسے وہ نبیوں کا سردار مٹانے کے لیے آیا تھا، خود اسی مظلوم نبی کے نام پر کیے جانے لگے۔ کیا کوئی بھی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ اگر آج ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہوتا، خدا کی بے شمار رحمتیں اور درود ہوں اس محسن پر، تو وہ اپنی امت کے اس حال کو دیکھ کر خوش ہوتا؟ نہیں، ایسا مت خیال کرو، کیونکہ یہ اس حسن و احسان کے مجسمہ کی توہین ہے۔ کیا کوئی بھی مسلمان یہ وہم دل میں لا سکتا ہے کہ وہ اپنی امت کے علماء کو تلقین کرتا کہ اسٹیجوں پر چڑھ کر ایک دوسرے کے بزرگوں کی تذلیل اور توہین کرو، اور انہیں کہتا کہ ہاں اور گالیاں دو، گندے بہتان لگاؤ اور الزام تراشو، اور پردہ دار عفت مآب بیویوں کے نام لے لے کر ایسی مغلظات بکو کہ ایک لا مذہب بھی اس کو سن کر شرمانے لگے؟ کیا کوئی بھی مسلمان یہ وہم دل میں لا سکتا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ اپنے علماء کو ایسے ہیجان آمیز خطبات دینے کی تلقین کرتا جس سے بستیوں کا امن اٹھ جائے، اور ایسی شعلہ نوائیوں کا حکم دیتا جس سے بے کسوں اور کمزوروں کے گھروں اور اموال کو خود ان کے سمیت نظر آتش کر دیا جاتا، اور کہتا کہ ابھی بس نہ کرو اور مرتدین کی مسجدیں مسمار کرو، جن کے اسلام کا کوئی جز تمہارے اسلام سے مخالف ہے یا مختلف ہے، ان کے مردوں کو بھی قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو بھی، کیونکہ فتنہ ارتداد کو مٹانے کا بس یہی ایک روحانی طریقہ ہے۔ خدا را اپنے دلوں کو ٹٹولو اور جواب دو کہ کیا کوئی بھی مسلمان ایک لمحے کے لیے یہ تصور کر سکتا ہے؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور مکہ کی گلیوں کی ایک ایک اینٹ گواہ ہے، جن پر مظلوم غلاموں کو ارتداد کی سزا میں مرے ہوئے جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا، اور صحرائے عرب کی ریت کے سلگتے ہوئے ذرے گواہ ہیں، اور وہ جھلستی ہوئی پتھر کی سلیں گواہ ہیں جنہیں ان بے کسوں کی چھاتیوں پر رکھا جاتا تھا کہ یہ اطوار سید ولد آدم کے اطوار نہیں ہیں، اور یہ اخلاق اس مقدس رسول کے اخلاق نہیں ہیں، اور مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور طائف کی سنگلاخ زمین کا ایک ایک پتھر گواہ ہے جن پر سید ولد آدم کا خون ٹپکا تھا، کہ میرے مظلوم آقا نے کبھی مذہب کے نام پر جبر کی تعلیم نہیں دی، عفت کے نام پر عصمتوں کے لوٹنے کا حکم نہیں دیا، اور عبادت کی آڑ میں معبدوں کو مسمار کرنے پر انگیخت نہیں کیا۔ پھر کیوں نہ میری آنکھ شرم سے جھک جائے، اور کیوں نہ میرا دل درد سے بھر جائے کہ اسی مقدس ذات کی طرف منسوب ہونے والے آج بھی ایسے بے درد رہنما موجود ہیں۔ اور آپ کا پاکستان میں تو خیر ان سے واسطہ بھی رہتا ہے، آپ ان کے خطبات بھی سنتے ہیں، آپ ان کے جلوس بھی دیکھتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور لا انفورسمنٹ کے ادارے ان کے ہاتھوں زخمی بھی ہوتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، اور آخری فقرہ بھی بول دوں
وہ بدبخت علماء، وہ شر من تحت ادیم السما، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کے سر کاٹ کر اس سے فٹ بال کھیلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور کچھ کرسیاں ڈال کر ان کو دیکھنے میں تماشائی ہیں، اور یہ سارا کچھ بنام اسلام ہو رہا ہے، بنام مذہب ہو رہا ہے، اللہ کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ مذہب کے نام پر خون، اس کتاب کا انگریزی ترجمہ ہے مرڈر ان دا نیم آف اللہ۔ آپ کے کرتوت الگ ہیں، خدا اور خدا کے رسول کی تعلیم اس کے بالکل الگ بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر آپ وہ ہیں تو پھر آپ یہ نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ یہ ہیں تو پھر آپ سے وہ کیسے سرزد ہوا؟ سوچئے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔